وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا. مزید کرم ہوا کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ فرمایا اور دین سیکھنے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اکرام کے ولایت کے فیضان سے توبہ کیا ہے اور توبہ کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے. توبہ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنے کا نام ہے اور یہی سالکوں کے راستے کی ابتدا ہے اور یہی تمام انبیاء بالخصوص ہمارے جدہ امجد حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. خود ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زائد دفعہ استغفار کرتے تھے. توبہ دل کی ایک حالت کا نام ہے جس میں بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے ندامت اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے اور بندہ اس ندامت اور شرمندگی کا اظہار اپنے رب کے سامنے کرتا ہے. ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے اور اس مقصد کو پانے کے لیے ہمیں صراط المستقیم اختیار کرنے کی ضرورت ہے. صراط المستقیم پر قائم رہنے کے لیے ہم کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ترجمہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، یعنی انسان سے خطا ہونا ممکن ہے اور انسان صراط المستقیم سے بھٹک سکتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ صراط المستقیم پر قائم رہنے کے لیے توبہ کا سہارا لے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے اور ان خطا کار میں بہتر وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں. سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ترجمہ اور اللہ کی طرف توبہ کرو سب کے سب مومنوں تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ ہر مومن پر ہر حال میں واجب ہے. مومن ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ اس سے کوئی گناہ یا نافرمانی نہیں ہوئی ہے تو توبہ اس پر لازم نہیں ہے. مومن کو ہر وقت توبہ کرتے رہنی چاہیے کیونکہ مومن کی اس توبہ پر اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتا ہے. اس لیے ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوش اور راضی رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کے زیادہ چیخنے تاخیر کی وجہ سے ہوگا، یعنی لوگ دوزخ میں اس لیے جائیں گے کہ وہ توبہ میں تاخیر کرتے تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر خطا پہ فوراً توبہ کرے کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے اور بندہ اگر اس گناہ پہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ اس سیاہ داغ کو مٹا دیتا ہے. لیکن اگر بندہ توبہ نہیں کرتا اور اپنے گناہ پر عمل پیرا رہتا ہے تو وہ سیاہ داغ بڑھتے رہتا ہے اور اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور پھر وہ دل اللہ تعالیٰ کی کسی ہدایت قبول نہیں کرتا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں اور بہرے ہیں. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن ان کی نظر ان کے دل تک نہیں پہنچتی. وہ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ تو بولتے ہیں لیکن ان کا وہ بولنا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. وہ قرآن احادیث ہدایت کی باتیں تو سنتے ہیں لیکن ان کا وہ سننا ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کی مہلت دے دی. پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ تیری عزت کی قسم جب تک انسان کے بدن میں جان ہے جب تک انسان کے بدن میں جان ہے اس وقت تک میں اس کے دل سے نہیں نکلوں گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ مجھے بھی اپنی عزت کی قسم جب تک انسان کے بدن میں جان ہے میں اس کی توبہ قبول کروں گا. یہ ہماری رب کی شان غفاری ہے کہ وہ اپنے بندے کی ہر وقت توبہ قبول کرتا ہے. لیکن شیطان جو کہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے ہمیں توبہ سے غافل رکھتا ہے. حسن برسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو مبارکباد دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، توبہ قبول ہونے کے بعد بھی مجھ سے سوال ہوا تو پھر میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آدم علیہ السلام کی اس بات پر فوراً وحی نازل ہوئی کہ اے آدم علیہ السلام، آپ نے اپنی اولاد کے لیے توبہ وراثت میں چھوڑی ہے۔ جو کوئی مجھے پکارے گا میں اس کی سنوں گا، جو کوئی مجھے مغفرت طلب کرے گا میں اس سے بخل نہیں کروں گا، کیونکہ میرا نام قریب اور مجیب ہے۔ اور یہی آدم علیہ السلام اور مجیب ہے۔ اور اے آدم علیہ السلام، توبہ کرنے والوں کو خبروں سے ہنستے ہوئے اور بشارت سنتے ہوئے اٹھاؤں گا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ آدم علیہ السلام کی وراثت ہے اور تکبر شیطان کی وراثت ہے۔ توبہ کرنے کے 4 شرائط ہیں۔ پہلا، ہمیں اپنے گناہ قبول کرنا ہے۔ دوسرا، اس گناہ پر شرمندگی ہو، مطلب ہمیں صرف توبہ کر کے اپنی عام زندگی میں جانے کے بجائے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اپنی زبان اور اپنے دل سے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ ہم وہ گناہ دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اگر ہم گناہ گار کی صف سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی محبوبین کی صف میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر اس عمل پر توبہ واجب ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور اور شیطان سے قریب کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، ترجمہ، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے 2 مرتبہ الہام کرتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تجھے میں نے اس دنیا میں پاک اور صاف بھیجا ہے اور تیری عمر امانت رکھی ہے اور تجھے اس کا امین مقرر کیا ہے۔ اب دیکھوں گا کہ کس طرح تو اس امانت کی حفاظت کرتا ہے اور مجھ سے کس حال میں ملے گا۔ اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ بندے سے الہام کرتے ہیں جب اس کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جو امانت تیرے پاس رکھی تھی تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اگر تو نے اس امانت کی حفاظت کی تو اپنے عہد کو پورا کیا تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو امانتیں ہمیں دی ہے، یعنی یہ عمر، یہ جسم، یہ قلب اور یہ روح، ان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور ان امانتوں کو توبہ اور استغفار کے ذریعے پاک اور صاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے عہد کو پورا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرنے کی ہدایت فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔